بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم باہر ممالک سے جب آتے ہیں تو ہمارے سامان کو ایئرپورٹ پر چیکنگ کے لیے کتے جو ہے اس کو سونگھتے ہیں، اور سونگھنے کی وجہ سے کتے کی ناک کی نکلی ہوئی رینٹ جو ہے اس کے اوپر لگ جاتی ہے۔ تو کیا یہ کتے کے ناک کا جو نکلا ہوا پانی یا اس کا لعاب ہے، اس کے لگنے سے یہ ناپاک ہے؟ یہ کتے کا لعاب یا اس کے ناک کی رطوبت؟ شرعی مسئلہ کیا ہے؟ مفتی احمد خان پوری صاحب اس مسئلے کے سلسلے میں یوں لکھتے ہیں: کتے کی ناک میں سے نکلنے والی ریزش کے سلسلے میں کوئی صریح جزیات تلاش کے باوجود نہیں ملا۔ جب یہ بڑے مفتی کو نہیں ملا تو ہم لوگوں کو کہاں سے ملنے والا ہے؟ چنانچہ حضرت مفتی صاحب آگے لکھتے ہیں: البتہ جانداروں کے پسینہ اور لعاب کے سلسلے میں جو حکم دیا جاتا ہے وہ حکم ناک کی ریزش کے سلسلے میں سمجھ میں آتا ہے۔ لعاب اور پسینے کے سلسلے میں یہ تصریح موجود ہے کہ یہ دونوں گوشت سے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے اگر گوشت ناپاک ہے تو ان دونوں پر بھی ناپاکی کا حکم جاری ہوتا ہے، اور کتے کے لعاب اور پسینے پر ناپاکی کا حکم اسی لیے جاری کیا گیا کہ مذکورہ بالا اصول کو سامنے رکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ ناک کی ریزش بھی گوشت ہی سے پیدا ہوتی ہے، اس لیے اس کو بھی وہی حکم دیا جائے گا۔ کتب فقہ کی عبارت اس طریقے سے ہے: ارقا کل شیء معتبرا، اس کے تحت البحر الرائق کی پہلی جلد 132 صفحے پر اس کو نقل کیا ہے۔ بسورہ لأنہما، اس کے تحت جو ہے یتولدان من اللحم، اس کو ہدایہ کی پہلی جلد 144 صفحے پر نقل کیا ہے۔ وسور القلب والخنزیر وسائر سباع البہائم، اس کو جو حلبی کبیری کے اندر نقل کیا 167 صفحہ جو قدیمی نسخہ ہے۔ آگے حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں اردو کتاب کے اندر: البتہ اتنا یاد رکھے کہ صرف کتے کے سامان کو سونگھنے کی وجہ سے اس جگہ کی ناپاکی کا حکم نہیں لگایا جائے گا۔ ہاں، اگر اس کے سونگھنے کے بعد اس جگہ پر کوئی تری محسوس کی گئی تو وہ جگہ ناپاک شمار ہوگی۔ لہذا اب اگر جس سامان کو کتے نے سونگھا ہے اس میں اس کا لعاب یا اس کے ناک کی ریزش اس میں لگی ہوئی ہے، تراوٹ اس کے اندر ہے، تب ایسی صورت میں اس جگہ کو ناپاک شمار کیا جائے گا، ورنہ صرف سونگھنے سے ناپاک نہیں ہوگا۔ فتاوی ہندیہ پہلی جلد صفحہ 48 پر عبارت ہے: الکلب اذا اخذ عضو انسان او ثوبہ لا یتنجس، اس عبارت کو فتاوی ہندیہ کے اندر نقل کیا ہے۔ اور اردو کتاب میں دیکھنا ہے تو محمود الفتاویٰ کی دوسری جلد صفحہ نمبر 278، 279 اور 280 پر اس کو نقل کیا ہے متفرقات طہارہ کے تحت۔ لہذا اب اگر کسی کو اس مسئلے کو دیکھنا ہے تو ان جگہ پر آدمی دیکھ سکتا ہے جس کو میں نے اردو کتاب کا حوالہ دیا ہے۔ یہ مکتبہ محمودیہ، محمود نگر، ڈھابل، گجرات سے جدید تصحیح کے ساتھ چھپا ہوا نسخہ ہے۔